السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ABC نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ نیلم نواب۔ شامل کرتے ہیں آج کی علاقائی خبریں۔ علاقائی بلیٹن کے آغاز میں سب سے پہلے خبر شامل کرتے ہیں جنگ کی تحصیل احمد پور سیال سے، جہاں وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی نے سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مبارک پر حاضری دی اور فاتحہ خوانی کی۔ اس حوالہ سے مزید جانتے ہیں ABC نیوز کے بیورو چیف جنگ محمد عمران بھٹہ سے۔ جی عمران، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی نے صاحبزادہ محمد امیر سلطان سے ملاقات کی اور ان سے ان کے والد مرحوم سابق وزیر مملکت برائے امور خارجہ صاحبزادہ محمد نذیر سلطان کی وفات پر تعزیت کی اور مرحوم کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی نے صاحبزادہ الحاج نذیر سلطان کی سیاسی خدمات کو سراہتے ہوئے ان کی رحلت کو صاحبزادہ گروپ کے لیے ناقابل تلافی نقصان قرار دیا۔ چودھری پرویز الہی اور حسین الہی نے دربار حضرت سلطان باہو پر بھی حاضری دی۔ وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی نے مزار پر پھولوں کی چادر چڑھائی۔ محمد عمران، ABC نیوز، احمد پور سیال۔ خبر شامل کرتے ہیں پشاور سے، جہاں پر عوامی نیشنل پارٹی کی جانب سے صوبائی یوتھ کنونشن کا انعقاد کیا گیا۔ مزید تفصیلات حاصل کرتے ہیں ABC نیوز کے ڈپٹی بیورو چیف پشاور محمد طاہر سے۔ جی طاہر، آگاہ کیجیے گا۔ جی، پشاور باچا خان مرکز میں عوامی نیشنل پارٹی کی جانب سے میٹروپولیٹن یوتھ کنونشن کا انعقاد کیا گیا، جس میں عوامی نیشنل پارٹی کے تمام قائدین نے شرکت کی، جس میں صوبائی صدر ایمل ولی خان، سیکرٹری اطلاعات اور پشاور کی ضلعی صدر سمر بلور، سردار حسین بابک اور دیگر شامل تھے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ضلعی صدر سمر بلور نے کہا کہ ہم آنے والے الیکشن کے لیے تیار ہیں۔ ہم نے تمام صوبے سے اپنے نمائندے ابھی سے منتخب کیے ہیں، کیونکہ ہم ڈرنے والوں میں سے نہیں ہیں، لڑنے والوں میں سے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ANP نے ہمیشہ وطن کی خاطر قربانیاں دی ہیں۔ انہوں نے نوجوانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اب ANP کی کامیابی آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صوبائی صدر ایمل ولی خان نے کہا کہ نوجوان ہمارے ملک و قوم کا سرمایہ ہیں۔ آج اس یوتھ کنونشن سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ANP کے پاس نوجوانوں کی کثیر تعداد موجود ہے۔ انہوں نے صوبائی سطح پر یوتھ انٹر سپورٹس مقابلوں کا اعلان بھی کیا، جس میں صوبائی سطح پر نوجوانوں کے درمیان مختلف قومی کھیلوں میں مقابلے منعقد کیے جائیں گے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سردار حسین بابک نے کہا کہ ANP شہداء کی پارٹی ہے۔ ہم نے بہت سی مشکلیں برداشت کی ہیں۔ پشاور ANP کا گڑھ تھا اور رہے گا۔ آئندہ الیکشن میں ANP تمام صوبے میں کلین سویپ کرے گی۔ محمد طاہر، ABC نیوز، پشاور۔ خبر شامل کرتے ہیں نواب شاہ سے، جہاں ABC نیوز کے ڈسٹرکٹ رپورٹر رانا تسلیم راجپوت کی رپورٹ کے مطابق نواب شاہ کاکا بوٹا کالونی فیصل 1 نز عبداللہ مسجد کے قریب ایک عظیم الشان ذکر آفتاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں عظیم الشان اہل بیت کانفرنس ہوئی، جس میں عالم اسلام کے سنی رہنما، مسلمانوں کے دلوں کی دھڑکن، سنی رہنما مرکزی صدر سر اورنگزیب فاروقی تشریف لائے اور خصوصی خطاب فرمایا۔ کراچی سے محمد ابو بکر صدیقی تشریف لائے، جس نے تلاوت قرآن پاک قاری رضا محمد کی زیر صدارت، یاسر جٹ زیر نگرانی، حافظ تیمور اجاز، ان کے علاوہ نواب شاہ اور اس کے پاس کے کئی شہروں سے بڑی تعداد میں علماء کرام نے شرکت فرمائی اور مختلف شہروں میں اور مختلف علاقوں میں مختلف قصبہ اور محلوں سے لوگوں نے بڑھ چڑھ کر شرکت کی۔ کانفرنس کو کامیاب کیا، جس میں علی حیدر نے لوگوں سے خصوصی ملاقات کی تھی۔ کانفرنس سے کچھ روز پہلے ہی دوستوں سے ملاقات شروع کر دی تھی۔ کانفرنس کے بعد علی حیدر نے اپنے قریبی دوستوں کا خصوصی شکریہ ادا کیا۔ اب رخ کرتے ہیں اسلام آباد کا، جہاں ABC نیوز کے نمائندہ خصوصی فیصل عباسی کی رپورٹ کے مطابق بھارا کو یونین کونسل ساتھ میں کارنر میٹنگ کا انعقاد کیا گیا۔ میٹنگ میں پاکستان تحریک انصاف اسلام آباد ریجن کے صدر علی نواز اوان نے شرکت کی۔ پہنچنے پر پاکستان تحریک انصاف اسلام آباد ریجن کے صدر علی نواز اوان کا شاندار استقبال کیا گیا۔ تقریب میں کشمیری برادری بڑی تعداد میں مسلم لیگ نون چھوڑ کر تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کی۔ اس موقع پر علی نواز اوان نے اپنے خطاب میں کہا کہ تحریک انصاف ورکروں کی جماعت ہے، یہی وجہ ہے کہ مشکل دور میں بھی لوگ تحریک انصاف میں شامل ہو رہے ہیں۔ تقریب میں پاکستان تحریک انصاف کے نامزد امیدوار برائے چیئرمین راجہ حامد زمان کیانی، وائس چیئرمین نزاکت علی، شیخ لیاقت، صوبیدار باغ حسین کی کاوشوں کی وجہ سے میر سلیم پوری کشمیری برادری نے تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کی۔ اس موقع پر نوید اوان، باغ علی، پیر سید جمیل حسین شاہ گیلانی اور بڑی تعداد میں اہل علاقہ نے شرکت کی۔
ضلع کے سے نمائندہ ABC نیوز کے امام جنگیان کی رپورٹ کے مطابق سنما چوک تربت میں دستی بم کے حملہ سے ایک شخص شدید زخمی ہوا ہے۔ یہ دھماکہ چائے کے ایک ہوٹل کے سامنے پیش آیا ہے۔ یہاں وین ٹرانسپورٹ آفس بھی موجود ہے۔ پولیس اور سیکیورٹی فورسز نے علاقہ کو گھیرے میں لے کر تفتیش شروع کر دی ہے۔ یاد رہے یہ اس ہفتہ یہ دوسرا بم دھماکہ ہے۔ کچھ عرصہ سے تربت میں امن و امان کی صورتحال انتہائی تشویشناک ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں ثوابی سے۔ ABC نیوز کے بیورو چیف رنگیز احمد خان کی رپورٹ کے مطابق جمعیت علماء اسلام کا ایک شمولیتی پروگرام کلا بٹ میں جمعیت علماء اسلام ضلع ثوابی کے مسلسل کامیابیوں کا سلسلہ جاری و ساری۔ آج یونین کونسل کلا بٹ میں PTI کے ضلعی رہنما عدنان نعیم خان اور جہانگیر رئیس خان نے باقاعدہ جمعیت علماء اسلام میں شمولیت اختیار کی۔ اس موقع پر مرکزی نائب و ضلعی امیر مولانا فضل علی حقانی، صوبائی فائنانس و ضلعی جنرل سیکرٹری حاجی نور الاسلام، سینئر نائب امیر الحاج غفور خان جدون، تحصیل ثوابی کے امیر مولانا حسین احمد حقانی، سابقہ امیدوار تحصیل چیئرمین ثوابی امتیاز زیب خان، صاحبزادہ محمد رفیق باچا، عزیز خان ایڈوکیٹ اور دیگر ضلعی و تحصیل ٹوپی کے رہنما نے اظہار خیال کیا۔ اس موقع پر جمعیت علماء اسلام ضلع ثوابی کے رہنماؤں نے شرکت کی۔ خبر شامل کرتے ہیں ڈسٹرکٹ خانیوال کی تحصیل جہانیہ سے، جہاں ABC نیوز کے ڈسٹرکٹ رپورٹر ممتاز حسین جویہ کی رپورٹ کے مطابق جامعہ مسجد سلیمانی میں قرآن و سنہ موومنٹ کے چیئرمین ضلع خانیوال کی زیر نگرانی قرآن و سنہ موومنٹ تحصیل جہانیہ کی کابینہ تشکیل دی گئی، جس میں چیئرمین تحصیل جہانیہ کے لیے ڈاکٹر محمد ہارون لطیف، جنرل سیکرٹری حافظ محمد قاسم عطا، ناظم تبلیغ عبدالرحمان خلیق، تعلقات عامہ کا شعبہ چودھری محمد عاصم بوٹا اور ناظم خدمت خلق ڈاکٹر محمد خالد کو تفویض کیا گیا۔ اجلاس میں ملکی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا اور آئندہ انتخابات میں قرآن و سنت کے پلیٹ فارم سے حصہ لینے کا فیصلہ کیا گیا۔ خبر شامل کرتے ہیں پردیر سے، جہاں ABC نیوز کے ڈسٹرکٹ رپورٹر ضیاء اللہ کی رپورٹ کے مطابق سابق سینئر منسٹر موجودہ ممبر صوبائی اسمبلی جناب عنایت اللہ خان انٹر کاسٹیج وینسز گیمز تیر اسٹیڈیم میں 3 روزہ اسپورٹس فیسٹیول کی اختتامی تقریب کے موقع پر خطاب کر رہے ہیں۔ کیپٹنز اور ان کے ٹیم ممبران اور اس مجلس کے اس گراؤنڈ کے شرکاء، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ نے ایک انتہائی خوبصورت ایونٹ کے اندر مجھے شرکت کی دعوت دی ہے اور مجھے پہلی مرتبہ دیر کے اسٹیڈیم کے اندر فٹ بال دیکھنے کا موقع ملا۔ ہمارے اس ریجن کے اندر فٹ بال کو ابھی وہ ایکسیپٹیبلٹی نہیں ملی ہے۔ ہمارے ہاں کرکٹ جو ہے یہ کھیلا جاتا ہے۔ جب میں طالب علم تھا تو اس وقت بھی کرکٹ بھی یہاں مشہور نہیں ہوا تھا۔ میں 85، 86 اور 87، 89 کے راؤنڈ میں نے میٹرک کیا۔ اس وقت لوگ والی بال کے اندر بہت دلچسپی لیا کرتے تھے اور کرکٹ اس وقت رفتہ رفتہ انٹروڈیوس ہوتا جا رہا تھا۔ کرکٹ وہاں اس وقت کمنٹری کی حد تک تھا، لوگ کمنٹری کرکٹ سے سنتے تھے اور پھر دیکھتی یہاں ہمارے گلی کوچوں کے اندر کرکٹ چاہ گیا۔ مجھے امید ہے کہ جو ورلڈ کپ فیفا ورلڈ کپ ہے وہ جب قطر کے اندر ارینج ہوا ہے، ایک مسلم ملک کے اندر، جس طریقے سے انہوں نے ارینجمنٹ کیا ہے، جس طریقے سے ایک مسلم ملک جو ہے وہ سیمی فائنل تک پہنچا ہے، اور اس میں میرے خیال میں اس کی نتیجے میں فٹ بال جو ہے اس کی پاپولرٹی ہوئی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ گیمز جو ہے ان کو ڈائیورسفائی کرنا چاہیے، آپ کو مختلف گیمز کے اندر نہ جانا چاہیے، ایک گیم فوکس نہیں ہونا چاہیے، اور ہر گیم کے اندر ہمارے لوگ جو ہے وہ انٹرنیشنل کمپٹیشن کے اندر چلے جائے، ملک کا نام روشن کرے۔ میرا خیال ہے کہ اسپورٹس گیمز یہ ملک کے تعارف کا سب سے پاورفل ذریعہ ہے، سب سے پاورفل میڈیا ہے، اور اسپورٹس مین وہ پوری دنیا کے اندر ایمبیسڈرز ہے، وہ اپنے ممالک کے ایمبیسڈرز ہیں، ان کے سفارتکار ہے اور ایک سافٹ امیج ڈیولپ کرتے ہیں۔ اس کے ذریعے سے آپ قوموں کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں اور اپنے ملک کے اندر بھی ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں ہمارے ہاں نوجوان جو ہے وہ پازیٹیو ایکٹیویٹیز کے اندر انگیج ہوتے ہیں۔ ہمارے اسکول کے اندر بدقسمتی سے نشہ جو ہے وہ عام ہوتا جا رہا ہے اور لوگ ڈرگ ایڈکٹس کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ ہماری صوبے کے اندر نئے نشے جو ہے سامنے آ رہے ہیں اور ہمارے نوجوان جو ہے ان کی زندگیاں تباہ ہوتی جا رہی ہیں، اور یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ خیبر پختونخوا کے اندر جو نشے کا پریویلنس ہے اور ڈرگ ایڈکٹس کا پریویلنس ہے وہ پوری پاکستان سے زیادہ ہے۔
खबर शामिल करते हैं जैकबाबाद से। एबीसी न्यूज़ के नुमाइंदा जफरुल्लाह की रिपोर्ट के मुताबिक जहां पर बिल गेट्स मलिंडा गेट्स फाउंडेशन के ताउन से एमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर सिंध की जानिब से बरसात मुतासरा पोलियो वर्कर्स में इमदादी चेक्स तकसीम किए गए। तकरीब के मेहमान खास डिप्टी कमिश्नर जैकबाबाद मोहम्मद यूसुफ शेख के साथ DHO हेल्थ अब्दुल गफ्फार रंद, एरिया कोऑर्डिनेटर WHO लाड़काना डिवीजन डॉक्टर अजीज मुर्तज़ा, डिविजनल कम्युनिकेशन ऑफिसर मोहम्मद अली मारफानी, NSTOP ऑफिसर डॉक्टर यास मेमन, डिस्ट्रिक्ट फोकल पर्सन डॉक्टर तुफैल अहमद पठान, डिस्ट्रिक्ट कम्युनिकेशन ऑफिसर नियाज अहमद आबरू, तालका फोकल पर्सन मोहम्मद इब्राहिम ने शिरकत की। इस मौके पर मेहमानान ग्रामी को सिंध की सकाफत अजर के तोहफा पेश किए गए। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद यूसुफ शेख और DHO हेल्थ अब्दुल गफ्फार रंद ने बरसात से मुतासरा पोलियो वर्कर्स में इमदादी चेक्स तकसीम किए। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर जैकबाबाद मोहम्मद यूसुफ शेख और DHO हेल्थ अब्दुल गफ्फार रंद ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कुछ भी हो जाए अपने बच्चों को पोलियो के कतरे ज़रूर पिलाएं, क्योंकि आपकी ज़रा सी लापरवाही आपके बच्चों को ज़िंदगी भर के लिए माजूर बना सकती है। उनका मजीद क्या कहना था, देखिए इस रिपोर्ट में। न्यूज़ वालों का बहुत शुक्रगुजार हूँ जो उन्होंने हमारे हर कैंपेन में एक पॉजिटिव रोल अदा किया, और इस किस्म का रोल सारे मीडिया वालों को प्ले करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे बच्चों के मुस्तकबिल का मसला है। उसके बाद मैं अपने डिप्टी कमिश्नर जैकबाबाद मोहम्मद यूसुफ शेख साहब का भी शुक्रगुजार हूँ जो उन्होंने हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ बहुत बड़ा ताउन किया। EOC वालों का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने इस तकरीब में जो चेक्स दिए उनकी बड़ी मेहरबानी। हमारी डिविजनल कोऑर्डिनेटर उसकी बड़ी मेहरबानी। देखिए, ये पोलियो हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर तकरीबन 2-2.5 साल से हम पोलियो फ्री जा रहे हैं। ये इन फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स की मरहून मिल्लत है, इनकी मेहनत है कि वो दिन रात गर्मियों और सर्दियों में बारिशों के अंदर वो दिन रात काम करती हैं, और उन्होंने इस पोलियो के वायरस को शिकस्त देने के लिए कभी वो पीछे नहीं हटे। कितने भी हालात हों, जो भी हालात हों, उन्होंने हमेशा इस पोलियो के वायरस को ख़त्म करने के लिए दिन रात मेहनत की है। इसके अलावा हमारी DOC की टीम, मैं मुबारकबाद देता हूँ अपनी DOC की टीम को कि उन्होंने भी इसी पोलियो वायरस को ख़त्म करने के लिए दिन रात बैठ के प्लानिंग की कि कैसे घर घर पहुँच के हम अपने बच्चों को 2 कतरे पोलियो को पिलाएं, ताकि ये पोलियो वायरस हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर ख़त्म हो जाए। इसके लिए जो आज ये प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, ये 25,000 इज़ नॉट सो इनफ, क्योंकि उनकी जो मेहनत है, मैं समझता हूँ कि वो तो बड़े हकदार थे। फिर भी ये इंकरेजमेंट होगी अपने वर्कर्स की कि वो हमारे ये जो कैंपेन हमारी अभी इंशाल्लाह जनवरी में होगी, उनमें फ्रूटफुल होगी कि हमारे जितने भी पोलियो वर्कर्स हैं वो तनदेही से काम करेंगे, दिलो जान से काम करेंगे, और उनको एक हेल्प मिल गई है। जो पोलियो की अब थोड़ी बहुत जो भी लानत कहीं पे बची है, उसको एरेडिकेट करने के लिए बड़ा जो है उन्होंने एक हमारे साथ जो है कदम से कदम मिला के हर जगह पे जो है न्यूज़ कवरेज दी है। आई एम थैंकफुल फॉर दैट। और दूसरा आई एम थैंकफुल कि BMGF ने बिल मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन जो है उनकी तरफ से, और हमारा जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ सिंध, सारे जो हमारे ब्रांचल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर POC के जितने भी मेंबर्स हैं, लीड्स हैं, उन्होंने सब ने मिल के एक फ़ैसला किया कि जो हालिया बारिशें हुई उसमें बहुत सारी एरियाज़ बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट हुई, जहाँ पे काम करना नियर अबाउट नामुमकिन था। लेकिन हमारे जो फ्रंट लाइन वर्कर्स थे, हमारी जो LSWs हैं, हमारे जितने दूसरे जो पोलियो के इरेडिकेशन के लिए काम करते हैं वर्कर्स, उनके लिए जो है काम करना मुश्किल था, लेकिन उन्होंने ये अज़्म उठाया कि कहीं पे भी किसी भी तरह की मुश्किल हो, हम हमेशा काम करते रहेंगे, और जहाँ पे बच्चों की सेहत का ताल्लुक़ है वहाँ पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है।
تو ان کا یہ عزم، ان کا یہ اسپرٹ دیکھتے ہوئے سب نے مل کے، جو میں نام لے چکا ہوں، BMGF، گورنمنٹ آف پاکستان، گورنمنٹ آف سندھ، اور پرانشل سندھ پراونس ایمرجنسی آپریشن سینٹر، اور ایون ڈویژنل ٹاسک فورس ہے، ہمارے جو DHO صاحب ہیں عبدالغفار رند صاحب، سب نے مل کے جو ہے اس میں بڑی ریکمنڈیشن دی کہ یہاں کے جو 100 فرنٹ لائن ورکرز ہیں جنہوں نے ہارڈ ایریاز میں کام کیا ہے، ان کے لیے کچھ نہ کچھ اپریسیشن، دو 25,000 از ناٹ سفیشینٹ، کوئی اتنا بڑا اماؤنٹ نہیں ہے، لیکن اتنا ضرور میں کہوں گا کہ یہ ایک اندر میں جذبہ ضرور بڑھائے گا کہ ہم اگر کام اسی جذبے کے ساتھ کرتے رہیں گے تو ایک تو بچوں کا مستقبل سب سے اوپر ہے، کوئی اس کے آگے کوئی 25,000 یا اس طرح کا کوئی دوسرا کوئی اپریسیشن یا ریوارڈ اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر بچوں کا مستقبل بچ گیا، بچے بیماری سے بچ گئے، یہ بہت بڑا ریوارڈ ہے۔ تو میں آج کی یہ جو تقریب ہے اس کے لحاظ سے کہوں گا کہ انشاءاللہ تعالی ہم بھی جب اب ڈی پیک بھی ہوگا تو ہم سارے جتنے بھی ہمارے پولیو ورکرز ہیں اور جتنی بھی ٹیمیں ہیں ان سب میں ہم اپریسیشن سرٹیفکیٹ بھی بانٹیں گے، اور انشاءاللہ تعالی جو ہماری نیکسٹ کیمپین ہوگی وہ ہم سب میڈیا والے دوست اور سارے سول سوسائٹی کے دوست مل کے انشاءاللہ تعالی اس کو کامیاب بنائیں گے، اور فرنٹ لائن ورکرز کو جتنا زیادہ ہم اپریشیٹ کرتے رہیں گے وہ بیچارے اسی جذبے کے ساتھ کام کرتے رہیں گے اور ہماری ہمیشہ ہیلپ کرتے رہیں گے کہ ہمارے جو بچے ہیں ان کا مستقبل۔ علاقائی بلیٹن کے اختتام پر خبر شامل کرتے ہیں سکھر سے، جہاں ABC نیوز کے ڈسٹرکٹ رپورٹر محمد عقیل کی رپورٹ کے مطابق پوری دنیا سمیت پاکستان کے شہر سکھر میں بھی کرسمس کا تہوار نہایت جوش و خروش کے ساتھ RDO کمیونٹی ہائی اسکول روہڑی میں منایا گیا۔ RDO کمیونٹی ہائی اسکول روہڑی میں کرسمس کے حوالے سے ایک پروقار تقریب منعقد کی گئی۔ تقریب کے آغاز پادری منیر بشیر نے خصوصی دعا سے کیا، جس میں دنیا بھر کے انسانوں کی سلامتی، آپس کے بھائی چارے سمیت پاکستان کی امن و سلامتی اور بقا کے لیے دعائیں کی گئیں۔ اس کے بعد کیک کاٹ کر باقاعدہ طور پر تقریب شروع کی گئی، جس میں مسیحی کمیونٹی کے ساتھ زندگی کی تمام شعبہ جات سے تعلق رکھنے والے مسلم مرد و خواتین اور بچوں نے بڑی تعداد میں بھرپور طریقے سے شرکت کر کے مسیحی بہن بھائیوں سے پیار، محبت اور یکجہتی کا اظہار کیا۔ تقریب میں سائٹ ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن RDO کے چیف ایگزیکٹو محترم منور گل نے شرکا کو ویلکم کیا اور RDO کی سرگرمیوں کے بارے میں شرکا کو آگاہ کیا۔ کرسمس کی تقریب کے دوران RD کے سٹاف میں تعریفی اسناد اور تحائف بھی تقسیم کیے گئے۔ تقریب کے اختتام پر مہمانوں کے لیے پرتکلف عشائیے کا بھی اہتمام کیا گیا۔ ناظرین، علاقائی خبروں میں اب تک اتنا ہی۔ مزید کسی بھی قسم کی خبروں کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ abcnews.com.pk۔